السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی على سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستاران تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی۔ آئیے رسول برکت کی خاطر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر رشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جو آپ کی زندگی کی ابتدائی ادوار تھے ان کے حوالے سے ہم نے اور آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ملاحظہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں آپ کی ولادت ہوتی ہے کفر و شرک اس دور میں بالکل عروج پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی پرورش کا خصوصی اہتمام فرمایا اور اس وقت کے ظالم نمرود کے ظلم و جبر سے اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ و مصروف رکھا۔ آپ 13 یا 17 برس کی عمر کے ہوئے، اس کے بعد جب آپ قوم کے درمیان تشریف لائے تو اس کے بعد آپ نے تبلیغ دین کا آغاز فرما دیا اور بت پرستی کا رد فرمانا شروع کیا، اور اس کام کی ابتدا آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے کی۔ اپنی والدہ کے ساتھ آپ نے ایک مکالمہ کیا، یہ تمام باتیں ہم نے آپ نے ملاحظہ کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے مخاطب ہوتے ہیں۔ قرآن نے اسے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس عنوان کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام 7واں پارے میں بھی ہے، سورہ مریم 16ویں سپارے میں بھی اس عنوان کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، سورۃ الانبیاء 17واں سپارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس عنوان کو بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو بت پرستی سے روکا اور اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دی تو اس کے رد میں ان کے چچا نے کیا جواب دیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس پورے عنوان کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر محفوظ فرما دیا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ انشاءاللہ اسی کے ضمن میں اسی کے روشنی میں کچھ مسائل شرعیہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے
اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی تم جو یہ عمل کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو، تمہارا یہ عمل خالص گمراہ کن عمل ہے۔ تم جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہو، جنہیں پوج رہے ہو، وہ حقیقت میں عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، وہ حقیقت میں معبود ہے ہی نہیں، بلکہ معبود حقیقی کوئی اور ہے۔ آپ نے معبود حقیقی کا تعارف کرایا۔ آزر اس کا کام کیا تھا؟ بت بنانا، بتوں کو بیچنا، مختلف صورتوں کی بتیں بناتا۔ قرآن نے اسے بھی کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ مورتیں ہیں جنہیں تم بناتے ہو، وَأَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اور جس کے سامنے تم مخلص بن کر بیٹھے رہتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، مخلص بن کر بیٹھے رہتے ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تماثیل، تمثیل، صورتیں جو ہوتی ہیں مختلف طرح کی صورتیں، جانوروں کی صورتیں، پرندوں کی صورتیں، درختوں کی صورتیں، اسی کو تمثیل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تماثیل کا لفظ آیا، قرآن میں جمع کا لفظ آیا، یعنی اس دور کے اندر جو بت جس کا تصور تھا ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں، کسی ایک خاص کو وہ اپنا معبود نہیں مانتے تھے، بلکہ مختلف طرح کی صورتیں بناتے تھے، پرندے کی صورتیں بناتے تھے مٹی وغیرہ سے، اور پھر اس کی عبادت کرتے تھے، اسے پوچھتے تھے۔ جسے سمجھ میں آیا درخت کی صورت بنایا، تصویر بنا کر اسے پوچھنے لگتا۔ جسے سمجھ میں آیا کہ نہیں درندہ بہت طاقتور ہے، ہمیں اسے پوچھنا چاہیے، تو وہ درندے کی مورت اور تصویر بناتا اور اسے پوچھنے لگتا۔ ما هذه التماثيل، وہ تماثیل مختلف طرح کی صورتوں کو وہ ڈھالتے، مورت بناتے اور پھر اس کی وہ عبادت کرتے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور، ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس دور میں کسی ایک خاص قسم کی بت اور صورت کا تصور نہیں تھا، بلکہ مختلف طرح کی صورتیں، مختلف طرح کے جانور، مختلف طرح کی مخلوق کی عبادت کی جاتی تھی اس دور میں۔ ایک دوسرا مسئلہ، قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا۔ اب کا لفظ آیا، ابن کا لفظ باپ کے لیے بولا جاتا ہے، ابن کا لفظ باپ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ آزر آپ کا باپ نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، لیکن قرآن نے لفظ اب کا استعمال کیا۔ قرآن نے یہاں پر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ جب آزر جو کہ خود بت پرست تھا اور جو بتوں کو بناتا تھا، جب وہ آپ کا چچا تھا، پھر قرآن میں لفظ اب کیوں آیا ہے؟ قرآن نے اسے آپ کا باپ کیوں کہا ہے؟ تو یاد رکھیں اصل میں چچا کو باپ بولنا نہ صرف کسی ایک خطے میں بلکہ قریب قریب تمام ممالک میں رائج ہے کہ چچا کو باپ کے منزل میں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہے بہت سے ایسے چچا جو مذاق سے اپنے بھتیجے کو کہتے کہہ رہے میں تیرا باپ ہوں، میں بھی باپ کی طرح ہوں۔ تو یہ عرف جو ہے نا، یہ صرف دنیا کے کسی ایک خطے میں نہیں بلکہ قریب قریب تمام ممالک میں، اور عرب میں بھی یہ عرف تھا کہ وہاں چچا کو باپ کے منزل میں رکھا جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، جبکہ آزر حقیقت میں آپ کا باپ نہیں بلکہ آپ کا چچا تھا۔ تو جو عرف ہے، لوگوں کا مزاج ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے قرآن نے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ تو ہاں یقیناً ہے، قرآن شریف کے اندر ہی اس کا ثبوت موجود، قرآن کے اندر ہی اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولادوں کو جمع فرمایا، سب کو جمع فرمایا، اور آپ سب کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ بھئی میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کسے پوچھو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو جمع فرما کر نصیحت فرما رہے، قرآن نے اسے نقل کیا۔ یہاں پر پہلے یاد رکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہوئے، ٹھیک، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے۔
اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہوئے، یہ دونوں صاحبزادے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون؟ ان کے چچا ہوئے اور دادا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو باپ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہے وہ کون ہے حقیقت میں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. اب قرآن نے کہا جب وہ اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں تو قرآن نے اسے نقل کیا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو نصیحت کیا. آپ نے اولاد سے فرمایا میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تو سبوں نے کہا نعبد الہک کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کے معبود ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو آپ کے رب ہیں ان کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور آپ کے آبا، اب ان کی جمع آبا جو آپ کے باپ گزرے ہیں. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور آپ کے جو باپ گزرے ہیں، آپ کے جو آبا گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے جو معبود رہے ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں آبا کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام تو ہے ہی ہے، وہ تو آپ کے باپ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چچا ہیں انہیں بھی آبا کے اندر شمار فرمایا قرآن نے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اب کا جو لفظ ہے، باپ کا جو لفظ ہے، یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اسی عرف کو خیال، اسی عرف کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث پاک بھی آپ لے حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضرت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ. حدیث پاک میں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ردو علی ابی، میرے اب کو میرے پاس واپس کرو، میرے باپ کو میرے پاس واپس کرو. تو یہاں پر جن کی واپسی کا مطالبہ ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہیں حدیث پاک میں اب کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو باپ کی منزل میں رکھا ہے. لہذا قرآن شریف کی آیت مبارکہ سے اور حدیث پاک سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ چچا کو باپ کے منزل میں رکھ کر باپ کہا جاتا ہے. اسی لیے آزر کو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے. یہ مسئلہ واضح ہو گیا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے چچا سے کہتے ہیں، جو بت کی عبادت کرتا تھا، جو بت بناتا تھا، اپنے چچا سے کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے چچا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتا ہے نہ جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ تمہاری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اے میرے چچا آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے چچا جو آپ نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو راہ راست دکھاؤں گا جو سیدھا راستہ ہے، جو معبود حقیقی تک پہنچاتا ہے، میں وہ راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے چچا
لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت میں آپ مصروف ہو، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان جس نے آپ کو بہکا کر معبود حقیقی سے منہ موڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت میں مصروف و مشغول کر دیا ہے، یہ وہی شیطان ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے چچا، اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آپ کو پہنچ جائے اور آپ شیطان کا مصاحب ہو جائے، کہ جس طرح شیطان مردود بارگاہ ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ کا نامقبول ہو گیا ہے، آپ بھی رب کی بارگاہ میں مردود ہو جائے، اور جس طرح شیطان جہنمی ہے آپ بھی جہنمی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، نصیحتیں کی، تو جواب کیا ملا؟ کیا جواب ملا؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، چچا نے کیا کہا ہے ابراہیم؟ اراغب انت عن الہتی، جو میرے معبود ہے ان معبود سے تو مجھے موڑ رہا ہے، ان سے تو مجھے نفرت دلا رہا ہے۔ لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم اگر تو اس عمل سے باز نہیں آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ جواب نہیں، چچا کو سمجھایا، بت پرستی سے روکا، تو جواب میں کیا ملا کہ ابراہیم اگر تو اس عمل سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ جب چچا ماننے کو تیار نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، ٹھیک ہے السلام علیکم، میرا جو کام تھا میں نے آپ کو سمجھایا، سمجھنا آپ کا کام ہے، باقی آپ جانیں، آپ کا معاملہ آپ کے حوالے، سلام علیک ساستغفر لک ربی، ہاں اتنا تو ہے، اتنا تو ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوگا۔ اس بنیاد پر اگر آپ ایمان لاتے ہو، اگر آپ ایمان لاتے ہو اس شرط پر، اگر آپ ایمان لے آؤ تو اس شرط پر میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ اب یہاں پر رہ کر ایک بڑا اہم مسئلہ سماعت کریں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، جو مشرک ہیں اور جو کافر ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، قرآن نے کہا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز ہے، نہ مومنوں کے لیے جائز ہے أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ والدین کیوں نہ ہو۔ اگر والدین کی موت کفر و شرک پر ہو گئی ہے تو اولاد اگر مومن اور مسلمان ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مشرک اور کافر والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ مشرک اور کافر والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کا طلبگار ہوا، جبکہ ان کے والدین کا کفر اور شرک پر ان کی موت ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا کہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے کوئی مومن دعا کرے، قرآن نے منع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرما دی۔ تو اس شخص نے کہا اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے چچا کے لیے دعا کیا تھا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو آزر تھے، وہ آزر بت پرست تھا، وہ مشرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے لیے، ایک مشرک کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں تو میرے والدین اگرچہ مشرکین تھے، میں ان کے لیے کیوں دعائے مغفرت نہیں کر سکتا؟ اس نے جو بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام جب کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو قرآن نے اس کا جواب دیا، قرآن نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہتے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کی طلب کی تھی، وہ اصل میں ایک وعدے کے تحت تھا،
انہوں نے وعدہ کیا تھا، مشروط تھا وہ معاملہ، کیا کہ اگر آپ ایمان لے آؤ تب، اگر آپ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، تب میں آپ کی مغفرت کو طلب کروں گا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، جب کفر و شرک پر ان کی موت ہو گئی، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے براءت ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عمل سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت انہوں نے نہیں کیا۔ کیا سمجھ میں آئی ان آیت مبارکہ سے اور اس مسئلہ سے کہ کسی بھی مشرک کے لیے ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آپ سمجھ رہے؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، اور یہ کیا مورتوں کے سامنے تم مخلص بن کر بیٹھے ہوئے، قالوا وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا، ان کا جواب تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم بھی یہی کریں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلے گمراہی میں۔ یاد رکھیں، آج بھی اس طرح کے جوابات ہمیں سننے کو ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر۔ اگر ہماری عوام، ہمارا معاشرہ گمراہیوں میں مبتلا ہے، خلاف شرع امور میں مبتلا ہے، سال ہر سال سے مبتلا ہے، جب ہمارے مبلغین، ہمارے علماء انہیں سمجھاتے ہیں، اہل علم طبقہ جب انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح کے جاہلوں کے طرف سے یہی آواز آتی ہے، ان کی دلیل یہی ہوتی ہے، ارے یہ آج سے نہیں، یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک کڑوا لفظ بولوں، ہمارے محلے کے اندر بھی ایسا معاملہ ہے، آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کسی کے پاس پختہ ثبوت اور دلیل ہے تو بتائے، تب بات آگے بڑھے گی۔ ایسی ایسی عمارتیں بنی ہوئی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے بارے میں جب معلوم کیا گیا کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، عورتوں کی کثرت ہوتی ہے، عورتیں یہاں پر بیٹھتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی بزرگ یہاں تشریف لائے تھے، ان کی بیٹھک ہے، ان کی مجلس لگی تھی یہاں پر، یا یہاں پر آ کر انہوں نے کبھی عبادتیں کی تھی، اپنے مریدین کو انہوں نے نصیحتیں کی تھی؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں نکلتی، اس کی حقیقت یہی نکلتی ہے بس ایسے ہی ایک حادثہ رونما ہوا، اس کے بعد سے ایک سلسلہ جاری ہوا جو اب تک جاری ہے۔ یہ صرف اور صرف خالص ضعیف الاعتقادی ہے، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہرا رنگ کر دینا، ایک جھنڈا لگا دینا، موم بتی لگا دینا، اس کے بعد وہاں جا کر دعائیں کرنا، کیا سمجھ کے آپ دعائیں کر رہے ہیں؟ اس عمارت کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا سمجھ کے آپ دعائیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی کریں گے اسلام کا تماشا بن جائے گا، اسلام کا تماشا بنے، اسلام کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ ہاں اگر اس کا کوئی پس منظر ہے تو بیان کیا جائے، پھر آگے بات کی جائے گی، ورنہ اگر صرف اور صرف ایک ماحول بنا آیا ہے اور ایک سلسلہ چلتا آیا ہے تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیں ہمارا یہ عمل صرف اور صرف ہمارے عقیدے کی کمزوری کے سبب ظاہر ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، بہت سے مراسم شادیوں میں ہیں جنہیں دین سمجھ کر کرتے ہیں لوگ، بہت سے مراسم بہت طرح طرح کے مواقع پر، 11ویں شریف کے موقع پہ آپ کو طرح طرح کی رسمیں مل جائے گی عورتوں کی طرف سے، 12ویں شریف کے موقع پر طرح طرح کی رسمیں مل جائے گی آپ کو عورتیں اور جاہل مردوں کی طرف سے۔ ان سے کہو تو انہیں دین سمجھ کر کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دین سمجھ کے کرتے، یہ صرف اور صرف اعتقاد کی کمزوری اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر جا کر دعائیں کرتے، وہاں پر جا کر اپنی پیشانی ٹیکتے، ارے وہاں پیشانی ٹیکنے سے کیا ہونے والا ہے، وہاں دعائیں کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ اگر تم وہاں دعا کر رہے تو اسے کچھ نہ کچھ سمجھ رہے،
اسے کچھ دینی اور شرعی حیثیت دے رہے ہو تبھی تو تم وہاں دعائیں کر رہے ہو، اور جس کی کوئی دینی اور شرعی حیثیت نہیں ہے وہ کام اگر تم کر رہے ہو تو یقیناً یہ دین کے اندر تم فساد برپا کر رہے ہو، دین میں تم فساد برپا کر رہے ہو۔ ہماری مائیں بہنوں سے کہوں گا جو سن رہی ہے، دعائیں کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر مصلی بچھاؤ، نمازیں ادا کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایسی عمارت اور ایسے مقامات اور ایسی جگہیں جن کا دین و اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، شریعت میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی جگہ جا کر اپنے اعتقاد، ایمان اور عقیدے کی کمزوری کو ظاہر نہ کرو۔ لہذا جو سمجھا رہے ہیں وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے نا کہ ان خرافات کے خلاف اگر آپ عالم احتجاج بلند کریں تو یہ کمزور جاہل سنی عوام آپ ہی کو ہم ہی کو سنیت سے خارج کر دیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اگر ہماری قوم کو ہم ان خرافات سے بچائیں، خاص کر مزارات اولیاء سے متعلق جو انہوں نے اپنی طرح سے طرح طرح کی رسمیں رائج کر لی ہے، کچھ مزارات ایسے جہاں پر ایسی شکلیں منت کی انہوں نے بنا لی ہے، اللہ اکبر، اس کا اسلام سے کوئی راستہ ہی نہیں۔ ہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ کافروں کے عمل سے بالکل ملتا جلتا عمل ہے۔ کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جا کر کسی مسلمان عورت کا بے پردگی کا مظاہرہ کرنا یہ کہیں سے جائز ہو سکتا ہے؟ بالکل پیٹ کے بل لیٹ جانا اور پیٹ کے بل لیٹ کر گھسٹ کر ولی اللہ کے مزار کے قریب جانا، یہ کہاں کی شریعت، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، قطعی یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں یہ کفر سے ملتا جلتا ضرور عمل، کافروں سے ملتا جلتا ضرور عمل، اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ اور کوئی رشتہ قطعاً نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہی چیزوں کی سخت مخالفت کی تھی اپنے دور کے اندر، جو کفر و شرک کے معمولات تھے، کفر و شرک پر مشتمل جو مراسم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے انہی کی تردید فرمائی ہے۔ لہذا ایسے کاموں کی تردید کرنا نہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ واقعی غلط ہے انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے روکے۔ آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان چیزوں کے مکلف نہیں ہے، جہاں تک آپ سے ہو سکے حسن سلوک کے ساتھ انہیں روکے، سمجھانے کی کوشش کرے، مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارا عمل ہمارے کام آئے گا، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کو اسلام کے جو حقیقتاً اسلام کے جو مراسم اور اسلامی عقائد و نظریات ہیں اس پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے اندر جو بدعقیدگی ہے اللہ رب العزت ان تمام بدعقیدگی کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔